اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ آج کی آیہ مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی اسوہ حسنہ کو فالو کرنے میں ہے کہ اللہ کریم فرما رہے ہیں فلا وربک، بس مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ لوگ اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم تسلیم نہ کر لیں، تیرے حکم کی تعمیل نہ کریں اور اپنے دل میں مطمئن اور شادہ نہ ہوں۔ کتاب اللہ میں دوسری جگہ پر یہ فرمایا گیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو آگاہ کیجئے کہ تم ہرگز اس وقت تک اللہ کا حب اختیار نہیں کر سکتے جب تک میری پیروی نہ کرو، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا اللہ کریم کی اتباع کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے نبی کی پیروی کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیرت کہاں سے لی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آج جو دین میں غلو کر دیا گیا ہے، ما فوق الفطرت قصے کہانیاں جوڑ دی گئی ہیں، تو اصل سیرت کی سچائی آپ کو کہاں سے ملے گی؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ قرآن نے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ وہ بہترین اسوہ کے مالک تھے اور ہمیں انہی کو فالو کرنا ہے۔ ہمارے رہبر، ہمارے کمانڈر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمیں کتاب اللہ کے کسوٹی پر ہر اس بات کو پرکھنا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا جائے، تاکہ ہم جان سکیں کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ رسول اکرم کے شایان شان ہے بھی یا نہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کے لیے کتاب اللہ کا مطالعہ کریں، اس کو سمجھیں، اس کو سیکھیں، اس کو جانیں، پہلے اس کسوٹی کو جانیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں، پڑھیں اور پھر اپنی زندگیوں پر اسے عمل پیرا ہوں۔ یہی ایک دعوت ہے قرآن کی کہ میرے انبیاء بہترین نمونہ تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔